بالکل کیا جا سکتا ہے۔ مرحوم سے کسی بندے سے میں نے فرض کریں کوئی قرض لینا ہے اور میرے پاس اس کا پروف بھی ہے اس کو پیسے دینے کا، یا مرحوم نے اپنا کوئی چیک مجھے دیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ 2 مہینے بعد کیش کروا لینا جو میں نے آپ کا پیسے دینا ہے، لیکن وہ 2 مہینے گزرنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی بندہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جو بھی وہ ترکہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس ترکے کا مصرف کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کی جو وہ تجہیز تکفین ہے اس کے مال میں سے، اگر اس کے ورثاء ظاہر خرچہ نہیں کریں گے تو اس کے مال میں سے اس کی وہ تجہیز تکفین۔ اس کے بعد کچھ 2-3 چیزیں ہیں اس کی، اگر اس نے کوئی ادھار دینا ہے لوگوں کا، وہ ادھار اس کا وہ پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے اگر کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ وصیت کا پورشن جو ہے، وصیت کے لیے بھی ہمارے آپ کو اندازہ ہے قوانین جو ہے، ایک فقہ کہتی ہے کہ نہیں وہ اپلائی نہیں ہوتی، ایک فقہ کہتی ہے کہ وہ رثاء کے حق میں، ایک فقہ کہتی ہے کہ 1/3 جو ہے وہ، تو محمدن لاء کہتا ہے کہ 1/3 کی حد تک وہ وصیت ہو سکتی ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، وہ ہم کسی علیحدہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو مرحوم کے ترکے میں سے اس کی تجہیز تکفین، اس کا ادھار، اس کی وصیت، اور پھر اس کے بعد جو اس کا ترکہ بچ جائے گا وہ اس کے جو لیگل ایئرز ہیں، جو ورثاء ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب وہ ورثاء آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جس کا ادھار دینا تھا اس مرحوم نے، اس کو وہ پیسے نہیں دیتے۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ آلدو کسی مرے ہوئے بندے کے خلاف کیس فائل نہیں ہو سکتا، اس کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ کے ساتھ ہی، لیکن اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑ کے گیا ہے اور وہ ترکہ اس کے لیگل ایئرز کو ٹرانسفر ہوا ہے، تو پھر اس مرحوم کے خلاف کیس ہوگا تھرو ہیز لیگل ایئرز، تھرو ہیز یا ہر لیگل ایئرز۔ اس کے بچوں کو اگر ترکہ ملا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی دے آر باؤنڈ ٹو پے بیک دیٹ ڈیٹ، تو ان کے خلاف بالکل کیس ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہمارے یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ میں ہم وہ ایک ججمنٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جس بندے کے خلاف کیس فائل کیا، صرف اس مرحوم کے خلاف کیس فائل کیا، اور وہ کیس فائل ہونے سے پہلے وہ 6 مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ کیس چلتا رہا، بعد میں پتہ چلا وہ تو مر گیا تھا کیس فائل ہونے سے پہلے ہی، تو وہ اس کا پھر وہ کلیم، وہ کیس جو ہے وہ اس کا فارغ گیا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کو پارٹی بنائیں، لیکن اس کے لیگل ایئرز کو لازمی اس میں رکھیں۔ آپ کا کلیم ان لیگل ایئرز سے ہے۔ آپ نے پھر یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہے، اگر تو وہ کوئی بھی ترکہ چھوڑ کر نہیں گیا تو پھر لیگل ایئر باؤنڈ نہیں ہے، پھر وہ اخلاقاً وہ واپس کر دیں کہ جی ہمارے والد یا والدہ نے ادھار دینا تھا تو ہم دے دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن لیگلی ان کے اوپر وہ کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مرحوم کوئی ترکہ چھوڑ کے گیا ہے تو آپ اس کے ورثاء کے خلاف کیس فائل کریں گے اور اس میں اسٹیبلش کریں گے، اس میں ایویڈنس دیں گے، اس میں پروف دیں گے۔ ایک تو پروف آپ وہ جو قرضہ اس نے لیا تھا مرحوم نے، وہ پروف دیں گے، سپوز اس کا کوئی چیک وغیرہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ چیک آپ سامنے رکھیں گے جی یہ دیکھیں جی یہ چیک ہے اس کا۔ دوسرا، آپ یہ بھی پروف کریں گے کہ وہ جو مرنے والا ہے، جو مرحوم ہے، اس کی اتنی پراپرٹی وہ چھوڑ کے گیا، اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ کے وقت وہ پراپرٹیز اس کے نام پر تھی۔ بعد میں انہوں نے فرض کریں وہ جو ورثاء ہیں ان کے نام وہ پراپرٹی لگی، انہوں نے بیچ بھی دی ہے، اس کے باوجود وہ کورٹ ان کو پابند کرے گی کہ آپ اس میں سے اپنے اپنے شیئرز کے مطابق جو اس کا بنتا ہے وہ واپس کیا جائے۔ تو بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے متعلق میں آپ کو ایک ریسنٹ جو کیس ہے جو کہ اسی مہینے میں ڈیسائیڈ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو بھی میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت میں یہ کیس آیا تھا۔ یہ کیس بیسیکلی یہ تھا کہ مرحوم کو چیک دے کر گیا تھا، اور اس کا چیک تھا اس مدعی کے پاس، تو اس نے اس کی وفات کے بعد اس کے لیگل ایئرز کے خلاف آرڈر 37 کا دعویٰ کیا، آرڈر 37 CPC سمری سوٹ جو ہے وہ فائل ہوا، اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آئی، فرسٹ اپیل، ریگولر فرسٹ اپیل ہائی کورٹ میں آئی۔ تو ہائی کورٹ میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس یہ کیس تھا، ریگولر فرسٹ اپیل نمبر 108/2016 کی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوئی 8/6/2026 کو۔ محمد طفیل ڈیسیزڈ تھرو لیگل ایئرز ورسز حوالدار نیک محمد، یہ کیس کا ٹائٹل تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو نچلی عدالت تھی، جو لوئر کورٹ تھی، جو سمری کورٹ پروسیجر والی کورٹ تھی، اس نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا جو قرض خواہ تھا، اور یہاں پر ہائی کورٹ میں جو لیگل ایئرز تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا اس فیصلے کو، تو ہائی کورٹ نے جو لوئر کورٹ ہے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور اس کے بچوں کو کہا کہ تم اس کو واپس کرنے کے پابند ہو۔